ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وفی سورة النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. وقال ایضا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. آج کا یہ دن روز جمعہ جو سید الایام ہے اور آج کی یہ تاریخ جو شب 15 میں ماہ مبارک رمضان 15ویں ماہ مبارک رمضان کی تاریخ جو بہت اہم ترین اور مبارک ترین تاریخ ہے. تمام موالیہ نے اہل بیت اطہار شیعان اہل بیت اطہار اور محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کی خدمت بابرکت میں بالعموم و بالخصوص اپنے زمانے کے امام عصر علیہ افضل فروز شریف کی خدمت بابرکت میں محضر مبارک میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. ان کے جد امجد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی. یقیناً یہ ماہ یہ مہینہ نزول قرآن ناطق کا بھی ہے اور نزول قرآن صامت کا بھی ہے. یعنی وہ نور کی شکل میں قرآن ناطق بھی دوسرے امام کی شکل میں نور مجسم کی شکل میں امام حسن مصطفیٰ کی شکل میں سبط اکبر کی شکل میں جن کا لقب طیب ہے طاہر ہے حلیم ہے سبط اکبر ہے مجتبیٰ ہے یہ سارے القاب و خطابات ہیں ان کے وہ بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئے ظہور فرمائے ولادت باسعادت ہوئی اور خود قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا. قرآن کے بارے میں علماء اور اساتذہ بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ قرآن کا 2 نزول ہے. ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے. نزول دفعی یعنی یک دفعہ یک بارگی اور پورا کا پورا مکمل قرآن شب قدر میں پیغمبر کے قلب نازنین پر قلب مطہر پر ان کے سینے پر نازل ہوا کہ جس قرآن مجید کے لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تو یہ خوف خدا سے خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا جس قرآن کو خداوند عالم نے قلب نازنین پیغمبر پر نازل فرمایا اور اسے تحمل کیا پیغمبر نے اسے برداشت کیا اور پیغمبر کے اوپر شب قدر میں قرآن نازل ہوا پورا کا پورا مکمل. اب اس کے بعد جیسے جیسے حالات ماحول زمان و مکان کی ضرورت پیش آتی گئی شان نزول کے اعتبار سے بتدریج قرآنی آیتیں حکم خدا سے جناب جبریل جناب پیغمبر پر لے کر نازل ہوتے رہے اور قرآن نازل ہوتا رہا. قرآن کے اہم ترین سوروں میں سورہ نور اس کی ایک اجمالی تفسیر اور ایک اجمالی اشارے
اور कुछ ख़ास बातों की तरफ ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نور کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض احادیث و روایات معتبر میں یہاں تک آیا ہے کہ جس گھر میں، جس خاندان میں حتیٰ ایک فرد بھی کوئی سورہ نور کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی اولاد میں، اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں، حتیٰ اس کے پورے خاندان میں کبھی کوئی بدکار اور برا انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس سورہ نور کی تلاوت اور اس کی برکتوں سے۔ یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ گھر میں سورہ نور کی تلاوت، حتیٰ کمسن بچے اگر ہیں تو تلاوت کی جائے، اس لیے کہ اس کلام نورانی کی نورانیت اور خاص طور سے سورہ نور کی نورانیت اس بچے کے کان سے، سماعتوں کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہوئی اس کے ذہن، دل و دماغ اور وجود کا حصہ بن جائے گی، اور وہ بچہ نورانی مخلوق یعنی نورانیت اس کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی اس کے خاندان میں حتیٰ کوئی برا پیدا نہیں ہوگا۔ سورہ نور کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کی تلاوت کم از کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ضرور ہونی چاہیے۔ جس سورہ میں خداوند عالم نے محمد اور آل محمد کی بہت ہی عظیم برکت اور ان کی نعمت اور ان کی عظمت و فضیلت کے بارے میں اشارہ فرماتا ہے۔ ایک اہل سنت کے عالم ہیں حسکانی نام کے، علامہ حسکانی، جنہوں نے قرآن مجید کی ان ساری آیتوں کو شواہد التنزیل نام کی ایک کتاب میں جمع کیا ہے کہ جو محمد اور آل محمد کے فضائل و کمالات اور ان کی شان و منزلت میں نازل ہوئی ہیں۔ ساری آیتوں کو جمع کیا ہے انہوں نے، تقریباً 2-3 جلدوں میں وہ کتاب مرتب ہوئی ہے۔ اس ساری آیتیں اس میں اکٹھا کر کے انہوں نے بیان کیا کہ یہ قرآن پورا کا پورا دیکھا جائے جتنی مدحت کی آیتیں ہیں، چاہے وہ مستحبات و واجبات سے متعلق ہوں یا اخلاقیات سے متعلق ہوں، وہ سب محمد اور آل محمد کی شان میں ہیں، ان کی فضیلت میں ہیں، اور مذمت والی جتنی آیتیں ہیں وہ سب ان کے دشمنوں کی شان میں ہیں۔ لذا اگر کہیں نورانیت اور اچھائیاں اور نیکیاں دکھیں گی تو وہ محمد و آل محمد کی جھلک ہے، اور اگر برائیاں نظر آئیں گی تو وہ دشمنان اہل بیت اطہار کی طرف سے یہ ہے۔ لذا اس آیت میں جو اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ خداوند عالم نے نور کی مثال ایک چراغ سے، ایک تاک سے دیتا ہے، کہاں خدا کا نور اور کہاں چراغ کا نور، مگر چونکہ ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے، ناقص ذہن والوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ ہم انسان کامل نہیں ہیں، ہماری عقلیں کامل نہیں ہیں، اگرچہ ہماری عقلیں سلیم ہونا چاہیے، ہمیں سمجھانے کے لیے خداوند عالم نے مثال دی ہے، ورنہ خدا کا نور اور محمد وآل محمد کا نور کہاں اور یہ نور کہاں، ان نوروں میں بھی بہت فرق ہے۔ اور اس آیت میں جو یہ آیا ہے ولو لم تمسسہ نار، یعنی زیتون کے بارے میں۔ زیتون خداوند عالم کے مخلوقات میں سے، موجودات میں سے ایک ایسی خلقت اور ایک ایسی مخلوق، ہر چیز مخلوق خدا ہے، کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس روغن زیتون سے جب کوئی چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس چراغ کی نورانیت اور روشنائی میں اور دنیا کی روشنائی میں بہت فرق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے ہوا بھی چھو نہیں سکتی ہے، اسے آگ بھی چھو نہیں سکتی۔ دیکھنے والے کو پتہ یہ چلے گا، محسوس ہوگا کہ یہ آگ اس سے مس ہو رہی ہے، مگر آگ اس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی نورانیت پورے شفافیت کے ساتھ جو ہے عالم کو روشن کرتی رہتی ہے، اپنے ارد گرد کو روشن کرتی رہتی ہے۔ پھر اس میں آیا نور علی نور، جس سے مراد محمد و آل محمد کی آمد ہے، جو آج کی تاریخ میں ہمارے دوسرے امام کی آمد ہے۔ یہ نور مجسم اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آج یہ نور مبین آیا ہے 15 رمضان کو، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور خداوند عالم ہدایت فرماتا ہے اس نور کے ذریعے سے من یشاء، جس کی چاہتا ہے، اور اس ہدایت سے مراد یہی محمد و آل محمد کی محبت ہے، اور ان کی اولاد ہیں کہ جن کی محبت
انسان کو ہدایت یافتہ اور نورانی بناتی ہے۔ اور خداوند عالم بہرحال مثال دیتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر شے پر علیم ہے اور قادر ہے۔ پھر ان گھروں میں جن گھروں میں خداوند عالم کا صبح و شام ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی ہیں، اس میں تجارت و مال و دولت اور اولاد اس کے ذکر سے کبھی روک نہیں پاتی ہیں، اس کی عبادت و طاعت اس کے ذکر کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی ہے۔ یہ ایک اجمالی تفسیر تھی اس آیت کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی روش تفسیر کے بارے میں ایک روایت ملی ہے۔ ایک مرتبہ شاہد و مشہود کی تفسیر، چونکہ شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام لہذا کچھ انہی کے اخلاقیات کے بارے میں اور کچھ انہی کے فضائل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ ابن عباس سے جب پوچھا گیا شاہد و مشہود کی تفسیر، تو انہوں نے یوم جمعہ مراد لیا شاہد سے، اور مشہود سے یوم عرفہ بتایا۔ ابن عمر سے جب پوچھا گیا تو یوم جمعہ اور یوم نحر بتایا، یعنی قربانی والا دن۔ لیکن جب راوی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے ان سے گفتگو کی، مخاطب ہو کے مولا آپ بتائیے کہ اس شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے، اس لیے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے پاس خداوند عالم نے تعویلات کا بھی علم، محتشابات و محکمات سب کا علم دے رکھا ہے۔ اس لیے کہ محکم آیتوں کی تفسیر تو کوئی بھی کر سکتا ہے، آیتوں کے ذریعے سے، سوروں کے ذریعے سے، احادیث روایات معتبر معصومین کا سہارا لے کر، مگر متشابہ آیتوں کی تعویلات اللہ اور رسول اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ید اللہ سے مراد کچھ لوگ جو اہل بیت سے دور تھے اللہ کا ہاتھ مراد لے لیتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا سے مراد یعنی کہ اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، کچھ لوگ اللہ کی آنکھ دوست کر لیتے ہیں۔ اور پھر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام سے کچھ لوگ اللہ کا چہرہ دوست کر ڈالتے ہیں۔ اس طرح سے یہ متشابہ آیتیں ہیں، لوگ بہک جاتے ہیں۔ جو در اہل بیت سے دور ہیں، باب علم سے دور ہیں، شہر علم سے دور ہیں، وہ بہک جاتے ہیں۔ لیکن جو شہر علم سے اور باب مدینۃ العلم سے علم و حکمت کی نورانیت اور نور اور روشنی لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ید اللہ سے مراد کون ہے، عین اللہ سے مراد کون ہے، وجہ اللہ سے مراد کون ہے۔ ید اللہ سے مراد مولائے کائنات، ید اللہ سے مراد مولائے کائنات، عین اللہ سے مراد مولائے کائنات، نفس اللہ سے مراد مولائے کائنات۔ یہ محمد اور آل محمد یہ خداوند عالم کے سارے اعضاء و جوارح سے جو کام انجام دینے چاہیے تھے، خداوند عالم نے وہ سارے کام ان محمد اور آل محمد کے ذریعے سے اپنے وہ سارے کام لے رہا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت کو یہ صحیح استعمال کر کے بندگان خدا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، فیض پہنچا رہے ہیں۔ تو جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جو باب مدینۃ العلم کے فرزند اکبر تھے، سبط اکبر تھے، تو انہوں نے فرمایا قرآنی آیت سے استدلال فرماتے ہوئے کہ شاہد سے مراد پیغمبر اکرم ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور مشہود سے مراد یوم قیامت اور روز قیامت ہے۔ اور استدلال کے طور پر یہ آیت انہوں نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ تو یہاں پہ شاہد پیغمبر، پھر ذالک یوم مجموع لہ الناس و ذالک یوم مشہود، مشہود سے مراد یوم قیامت ہے۔ یہ ایک مختصر سی تفسیر کی بات تھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ ہمارے یہ دوسرے امام، ان کے بہت سے فضائل و کمالات ہیں، ان کے اخلاق حسنہ کہے جاتے ہیں، اور پیغمبر نے ان کے سلسلے میں یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اگر لو کان العقل جسمن لکان الحسن، دنیا یہ سوچتی ہے کہ بیوقوف بنا لینا عقل مندی ہے، بیوقوف بنا کر کے حکومت تخت و تاج کا مالک بن جانا، جاہ و مقام کا مالک بن جانا، اور بڑی بڑی جگہوں پہ جاہ و مقام کو حاصل کر لینا، دنیا کو حاصل کر لینا، چندروزہ عزت و شہرت و دولت کو حاصل کر لینا، یہ عقل مندی کی پہچان ہے۔ اگر اسے عقل مندی کی پہچان سمجھا جائے تو پھر دنیا میں جتنے بے دین گزرے ہیں وہ سب عقل مند رہیں گے، کہے جائیں گے، اور جتنے انبیاء اولیاء اللہ نعوذ باللہ من معصومین
وہ کم عقل کہے جائیں گے۔ حالانکہ عقل کی جو تعریف کی گئی ہے حدیث و روایت کی روشنی میں، بسم اللہ الرحمن العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل اسے کہتے ہیں اور عاقل اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی عقل سلیم کو بروئے کار لاتے ہوئے خداوند عالم کی عبادت و طاعت بجا لا سکے اور جنت کے حصول کی کوشش کر سکے، اسے عقل سلیم کہتے ہیں۔ اور جو اس کے برعکس زندگی گزار رہا ہو، عبادت و طاعت سے دوری اختیار کیے ہوئے ہو اور جنت کے بجائے اس کا ہر قدم جہنم کی طرف بڑھ رہا ہو، برائیوں کو اپناتے ہوئے واجبات سے دوری کے اعتبار سے، اسے عقل مند نہیں کہا جاتا۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ لو کان العقل جسمن لکان الحسن، اگر خداوند عالم عقل و خرد کو مجسم قرار دیتا تو وہ امام حسن مجتبی ہوتے۔ معاویہ عاقل نہیں تھا جس نے شیطنت کی بنیاد پر حکومت تخت و تاج حاصل کر لی، مولا کائنات کو برکنار ہونا پڑا، یا وہ لوگ جن لوگوں نے مولا کائنات کی ولایت و خلافت کو غصب کیا اور انہیں خاموشی اختیار کرنی پڑی، سکوت اختیار کرنا پڑا۔ انشاءاللہ شبہ قدر میں ان کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ وہ عاقل تھے مولا کائنات، انہوں نے عقل کے تقاضے کے تحت ثابت کیا کہ عقل مندی دنیا کو حاصل کر لینا نہیں ہے آخرت اور ایمان و اسلام کو قربان کر کے، بلکہ عقل مندی اسے کہتے ہیں کہ ایمان و اسلام اور آخرت برقرار رہے، دنیا چاہے چلی جائے۔ لیکن محمد اور آل محمد نے کبھی اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، جب دین پر آنچ آئی تو یہی تلوار مولا کائنات کی، یہی تلوار امام حسن مصطفیٰ کی جو اپنے حق کے لیے برداشت کر لیا، نیام میں رہی، یہی تلوار جب دین پہ آنچ آنے لگی تو اس تلوار کو نیام سے نکالنا پڑا۔ تو ہمارے امام حسن مصطفیٰ بہت عاقل تھے، مگر ان کی حلم و بردباری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے اوپر چلی گئی ہاتھ سے صبر کیا۔ یہ حکومت اصل میں انبیاء اولیاء میں معصومین کا ہی حق مسلم تھا اور ہے۔ پوری دنیا میں اگر کسی کو حکومت کرنے کا حق ہے تو اللہ اور اللہ والوں کو ہے، بے دینوں کو نہیں۔ یہ غاصبانہ قبضہ ہے لوگوں کا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ حکومت الہی اور اللہ والوں کو حکومت قائم ہوگی۔ امام حسن مصطفیٰ کا ایک واقعہ یہ ہے، علم و بردباری کے حوالے سے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے اس واقعے کی، اور دونوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے ہمارے سارے اماموں کے ساتھ ہی پیش آتے رہے۔ کنیز شوربے کا پیالہ لے کے جا رہی تھی، اس کا پیر پھسلا یا پیر ڈگمگایا اور گر پڑا، امام کے لباس پہ دھبا لگا، اس نے فوراً دیکھیں امام معصومین کے اہل بیت طاہر کے گھرانے میں کنیزی اور غلامی اختیار کرنے والے غلام اور کنیز بھی قرآن سے گفتگو کیا کرتے تھے، جناب فضہ کے لیے مشہور ہے۔ فوراً اس نے یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے۔ تو امام حسن مصطفیٰ حلیم و بردبار تھے، غصے کو پی جاتے تھے، انہوں نے غصے پہ کنٹرول کیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کے اور پھر وہ والی آیت پڑھی کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، والعافین، تو انہوں نے جانشین پیغمبر تھے، معاف کر دیا، آزاد کر دیا، واللہ یحب المحسنین۔ جیسے ہی اس نے یہ والا ٹکڑا پڑھا تو امام نے فوراً اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اخلاق کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو ہے، بہت ہی زیادہ حلم و بردباری کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علماء دین کو بھی، ہم سے مراد ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارے بزرگان ہیں، اساتذہ ہیں، ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہیں، اگر مولا ہماری طالب علم کو بھی قبول فرما لیں تو ہمیں ہمارے گروپ کو، ہماری جماعت کو سب سے زیادہ علم کے ساتھ ساتھ حلیم و بردبار بھی ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک عالم دین کا ہے، کیونکہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اخلاق کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ دوسری میٹنگ میں انہیں کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ علم و بردباری بہت ضروری ہے ہمارے گروپ کے لیے۔ ایک عالم دین تھے، نجف اشرف پڑھنے کے لیے گئے، اساتذہ بیان فرماتے ہیں تو 20 سال تقریباً انہوں نے علم حاصل کیا۔ 20 سال کے بعد جو علم حاصل کرنے کے لیے آنے کے بعد آنے لگے اپنے اساتذہ سے، اپنے استاد سے جب رخصت ہونے کے لیے گئے تو استاد نے انہیں روکا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اب چلے اپنے قوم کی خدمت کریں، تبلیغ کریں، اپنے وطن اہل وطن کی تبلیغ و خدمت میں لگ جائیں، چل کے جو سیکھا ہے اسے سکھانے کی کوشش کریں، جو علم حاصل کیا اسے پہنچائیں لوگوں تک۔ تو استاد نے روکا اور فرمایا کہ ایسا ہے 20 سال علم حاصل کیا ہے، اب 20 سال اور رکو تاکہ حلم حاصل کرو۔
اس لیے کہ علم بغیر حلم کے فائدہ نہیں پہنچائے گا، بجائے فائدے کے نقصان پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں جا رہے ہو، سوسائٹی معاشرے میں جا رہے ہو، سماج سوسائٹی معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بھی ملیں گے، علم و دانش والے بھی ملیں گے، دانشمند دانشور طبقہ بھی ملے گا، ڈاکٹر پروفیسر انجینئر لوگ بھی ملیں گے، بے دین و جاہل لوگ بھی ملیں گے، لچے لفنگے ملیں گے، ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ملیں گے، کیسے کیسے لوگ ہوں گے، جوانوں سے، نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، سٹھیائے ہوئے لوگوں سے مسابقہ پڑے گا، دیہاتیوں سے، گوانوں سے، شہریوں سے، سب سے۔ تو اگر آپ کو اپنے صرف علم ہی کا غرور سوار رہے گا تو آپ اپنے کو عالم سمجھیں گے اور ہر وقت علم کے غرور میں مبتلا رہیں گے، اور نتیجے میں بات بات پر آپ کو غصہ آئے گا، غیظ آئے گا، اور بجائے علم سے فائدہ پہنچانے کے اور فائدہ حاصل کرنے کے آپ نقصان پہنچائیں گے۔ اگر غصے کو کنٹرول کرنے والا علم نہیں سیکھ کے گئے، بردباری نہیں سیکھے گئے، لہذا اب رکیے اور 20 سال علم حاصل کریے، حلیم و بردبار بن کے جائیے۔ جب علم اور حلم دونوں ساتھ کام کریں گے تو آپ کو بات بات پر غصہ نہیں آئے گا، کنٹرول میں رہیں گے، اور لوگوں کی بہت ساری باتوں کو آپ جو ہے برداشت کر لیں گے، نازیبا حرکتوں کو برداشت کر لیں گے، بد اخلاقیوں کو برداشت کر لیں گے، بد زبانیوں کو برداشت کریں گے، اور ان کی ہدایت کی، اصلاح کی، اور ان کے سدھرنے سنورنے کی دعا کریں گے، اور خود بھی فائدہ حاصل کریں گے، لوگوں کو علم اور حلم کے ذریعے سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔